درود پڑھے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عزیزان حسین، اللہ رب العزت معبود لم یزل خدا مطلق اپنے پاک کلام طیب و طاہر کتاب، اپنی اعلیٰ کتاب، اپنی معتبر کتاب میں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے کہ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انما یرید الرحمن، کہ رحمان کا ارادہ یہ ہے۔ یہ نہیں کہا انما یرید الرحیم، رحیم کا ارادہ یہ ہے۔ یہ نہیں کہا انما یرید الرازق، رازق کا ارادہ یہ ہے۔ یہ نہیں کہا انما یرید الخالق، خالق کا ارادہ یہ ہے۔ حالانکہ خالق بھی اللہ کا نام ہے، رازق بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ نے جہاں اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے تو رحمان کے نہیں پکارا، رحیم کے بات نہیں کی، اپنا نام اس نے رازق یہاں نہیں لیا، اپنا نام اس نے خالق نہیں لیا، بلکہ کہہ رہا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور رکھے۔ ارادہ ہے اللہ کا، ارادہ رازق کا نہیں، ارادہ خالق کا نہیں، ارادہ رحمان کا نہیں، ارادہ رحیم کا نہیں، ارادہ معبود کا نہیں، ارادہ مسجود کا نہیں۔ کہہ رہا ہے یرید اللہ، ارادہ اللہ کا ہے۔ بھائی آپ کہیں گے اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ بھائی معبود بھی تو اللہ ہے، رازق بھی تو اللہ ہے، خالق بھی تو اللہ ہے، بھائی وہی سب کچھ وہی ہے نا، بات تو ایک ہی ہے۔ نہیں، اگر اللہ کہتا کہ یرید الرازق تو وہ رازق اس وقت بنا جب کسی کو رزق دیا۔ اگر اللہ کہتا یرید الخالق، خالق کا ارادہ خالق جب بنا جب کچھ خلق کیا۔ اگر اللہ کہتا کہ یرید المعبود تو معبود جب بنا جب اس کی عبادت کی گئی۔ اگر وہ کہتا یرید المسجود، وہ مسجود جب ہوا جب اسے سجدہ کیا گیا۔ اللہ نے کوئی نام نہیں لیا، کہتا یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ اب دیکھو یہ رازق بعد میں ہے، خالق بعد میں ہے، مسجود بعد میں ہے، معبود بعد میں ہے، رحمان بعد میں، رحیم بعد میں، تواب الرحیم بعد میں، غفور الرحیم بعد میں۔ یہ اللہ سب سے پہلے ہے، کب سے ہے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے اس آیت میں لفظ اللہ رکھ کے بتایا، رازق خالق مالک رحمان و رحیم بنا بعد میں، اللہ پہلے سے ہوں، بس سمجھ لو جب سے اللہ ہے۔ درود پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے۔ اب دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے کہ یرید اللہ، رازق بعد میں بنا ہے، خالق بعد میں بنا، مالک بعد میں بنا۔ اب اسی بات کو ایک شخص نے رسول خدا سے ارشاد فرمایا، سرکار یہ بتائیے کہ آپ کب سے ہیں؟
تو رسول نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کب سے ہے. اس نے کہا میرے مولا یہ تو بات بتانے کی نہیں ہے, یہ تو ہماری عقل سے باہر ہے, ہم کیسے کہہ سکتے کہ وہ کب سے ہے. تو رسول نے فرمایا بس سمجھ لو جب سے وہ ہے تب سے ہم ہے. اس نے کہا تو پھر وہ کب سے ہے؟ رسول نے فرمایا بھی لفظ کب نہ تھا, وہ تھا. اس نے کہا جی مثلاً کب سے, کس وقت سے؟ مولا نے فرمایا, رسول خدا نے فرمایا لفظ تھا نہ تھا, وہ تھا. انہوں نے کہا بس جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کی ناپاکی کو ہم سے دور رکھے. یعنی اس بات کی دلیل ہے جب سے اللہ ہے اس وقت سے محمد آل محمد کا نور موجود ہے. توجہ ہے نا جزائر محترم. یعنی اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل البیت, آیت میں لفظ یہ ہے سورہ احزاب میں کہ اہل البیت, اے اہل بیت, اے محمد مصطفیٰ کے گھرانے والو, اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھتا ہے. اب دیکھیں ناپاکی کے لیے جو اللہ نے لفظ اس کا استعمال کیا آیت میں, تو وہاں اس کے لیے استعمال کیا رجس, رے جیم سین رجس, اسے کہتے ہیں ناپاکی, نجاست, غلاظت. اب ناپاکی کیا ہے بھائی؟ ناپاکی بھی 3 طریقے کی ہوتی, شرک کی ناپاکی, کفر کی ناپاکی, ایک نفاق کی ناپاکی. شرک کرنے والا مشرک ہے, کفر کرنے والا کافر ہے, نفاق رکھنے والا منافق ہے. اور اللہ کہہ رہا تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھا. یعنی اللہ بتایا اے محمد مصطفیٰ کے گھرانے والو, کافر تمہارے قریب نہیں آ سکتا, مشرک تمہارے قریب نہیں آ سکتا, منافق بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا. اب جس بندے کو یہ خیال ہو کہ ہم تو مجلس میں جاتے ہی نہیں, یہ نہ کہے کہ ہم جاتے نہیں, اللہ بلاتا ہی نہیں. ایک مرتبہ اور درود پڑھے محمد. توجہ ہے نا جزائر محترم. بھائی اللہ نے پہلی منع کیا رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا. اب اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے رجس دور ہے. اب یہ نہ ڈھونڈنا کہ رجس کیا ہے, بس یہ دیکھنا ان سے دور کون ہے, تو سمجھ میں آ جائے گا. رجس وہی ہوتا ہے جو اہل بیت سے دور ہو, جو ان سے دور ہو وہ ناپاک, جو ان کے قریب آ جائے وہ پاکیزگی میں آ جاتا ہے. آپ کہیں گے جی کیسے پنجتن تو پاک ہے, ان کے قریب آنے والا پاکیزگی میں کیسے آ جائے گا؟ تو ایسی آ جائے گا جیسے جناب فضہ آ گئی تھی. بھائی جیسے 30 دن شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی تھی نا, 30 کے 30 دن جناب فضہ بھی نماز پڑھتی تھی. ورنہ 30 دن کوئی خاتون مسلسل نماز پڑھ نہیں سکتی. تو یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ نجاست بھی ہونا, اور اگر یہ چاہیں تو یہ اپنی عین طہارت سے اس نجاست کو مٹا دے. آپ کہیں گے جی کیسے؟ مثال کے طور پر اگر کتا دریا میں گر جائے, ایک تو ویسے ہی ناپاک, گیلا ہو جائے تو ڈبل ناپاک. لیکن اگر بندہ ناپاک ہو, دریا میں چلتا ہوا پانی پاک ہے, اب بندہ اس دریا میں اگر غسل کر لے تو پاک ہو جائے. بس محمد آل محمد کی طہارت بھی ایسی ہے جیسے دریا. یعنی انسان میں صلاحیت ہو پاک ہونے کی. اگر کتے والا مجاز لے کے آئے دن کے در پہ آنے کے بعد بھی نہیں سمجھتا, اگر انسانوں والا مجاز لے کر آئے تو سلمان و منا اہل البیت بن جاتا ہے. توجہ ہے نا جزائر محترم. یہ آیت تطہیر آئی کہاں؟ کہ چادر تطہیر میں. نام آیت کا آیت تطہیر, جہاں نازل ہوئی وہ چادر تطہیر. بھئی اصل غور کرنے والی بات نہیں ہے. رسول خدا نماز میں ہے سجدے میں, اور امام حسین پشت پہ بیٹھ گئے, سب جانتے ہو. کسی روایت میں پرانی سے پرانی ضعیف سے ضعیف روایت میں یہ نہیں ملتا کہ پشت پہ بیٹھنے سے پہلے امام حسین نے پوچھا ہو نانا میں پشت پہ سوار ہو جاؤں. نہیں ملتا کسی بھی روایت میں, کوئی نہیں بتا سکتا. بس امام حسین مسجد میں آئے, دیکھا نماز ہو رہی ہے, قیام ہو رہا رکے رہے, رکوع میں ہو رہا رکے رہے, جیسے سجدے میں گئے پشت پہ آ گئے, اجازت نہیں لی. اور یہاں جب گھر میں آئے
جہاں آیت تطہیر نازل ہونی تھی، جس چادر تطہیر میں آنا تھا، امام حسین آئے، امام حسن آئے، مولا علی آئے، آگے رسول سے کہتے ہیں آپ کی اجازت ہے؟ میں کہوں مولا حسین آپ جب یہ اللہ کے ذکر میں تھے، اللہ کی مسجد میں تھے، اللہ کے سامنے تھے، اللہ کے سجدے میں تھے، تب تو آپ نے پوچھا نہیں کہ نانا میں پشت پہ سوار ہو جاؤں؟ آپ پہلو میں بیٹھنا ہے، چادر کے نیچے تو اجازت لے رہے ہو، یہ کیا معاملہ؟ وہ اللہ کی مسجد، یہ فاطمہ الزہرا کا گھر، وہ اللہ کی بارگاہ، یہ بارگاہ فاطمہ، وہ خدا کا سجدہ، یہ چادر فاطمہ، وہاں اجازت مانگی نہیں، یہاں اجازت لے رہے ہو، کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ ذکر خدا چھوٹا ہو گیا یا ان کا ذکر بڑا ہو گیا، نہیں، امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا، یہ درس دیا، امام حسین نے ہمیں یہ عقیدے کی توحید کا مولا حسین نے ہمیں پیغام دیا، کیا کہ دیکھو میں نانا کی پشت پہ سوار ہونے سے پہلے اجازت نہیں مانگتا، لیکن چادر فاطمہ ماننے کے لیے اجازت مانگتا ہوں تاکہ زمانہ سمجھ لے اللہ کی مسجد اور ہے، فاطمہ کی چادر اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہے نا امام حسین نے مسجد میں اجازت نہیں مانگی نانا سے، نانا پشت پہ آ جاؤں، نہیں، کہاں مانگی؟ فاطمہ الزہرا کی چادر بھی ماں کی، کسی غیر کی نہیں، بتانا تھا مسجد اور ہے، در فاطمہ اور ہے، سجدہ اور ہے، چادر تطہیر اور ہے۔ اب دیکھیں جہاں یہ رسول خدا سجدے میں ہے، مولا پشت پہ آ گئے، اب مولا نے اجازت نہیں مانگی، لیکن در فاطمہ پہ آگے چادر فاطمہ آنے کے لیے اجازت مانگ رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، امام حسین پہلی سنت قائم کر رہے ہیں کہ رسول کے پہلو میں ہر کسی کو دیکھ کے معتبر نہ سمجھنا، یہ دیکھنا اجازت لے کے کون آیا۔ بھائی ضروری نہیں کہ رسول کے ساتھ رہنے والا ہر بندہ اچھا ہو، یہ بھی تو دیکھو اجازت لے کے کون رسول کے ساتھ ہے، بنا پوچھے کون آ گیا ہے۔ ذکر خدا میں اجازت نہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر ماننے کے لیے اجازت مانگی، بتایا کہ مقام فاطمہ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ نماز کا مرتبہ کم ہو جائے معاذ اللہ، نہیں، دیکھیے کیا ہے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور آگے کہتا ہے وذکر اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک ہی آیت ہے اور کیا رہا ہے؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز، ان الصلاۃ تنہا، روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، اور آگے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ بھئی یہ پھر آپ ذرا ترجمے پہ غور کریں، ایک ہی آیت میں اللہ نے دیکھو کہا کیا ہے، بے شک نماز گناہوں سے برائیوں سے روکتی ہے اور ذکر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یعنی پہلے یہ غور کرو، کیا نماز میں اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز گناہوں سے برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی یہ اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے نماز اور ہے، ذکر اللہ اور ہے۔ یہ جو واو درمیان میں اللہ نے رکھی ہے، جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیز آئی، ایک نور و کتاب مبین، اس واو نے بتایا نور اور ہے، کتاب اور ہے۔ ایسی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں سے برائیوں سے روکتی ہے، اور آگے کیا کہہ رہا ہے وذکر اللہ اکبر، اور ذکر اللہ جو اللہ کا ذکر ہے سب سے بڑا ہے۔ یعنی پتہ چل رہا ہے آیت میں صاف کہ نماز اور ہے، ذکر اللہ اور ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ نماز کے بعد جو ذکر ہے وہ کون سا ذکر ہے؟ یہ ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر، پتہ کیسے چلے؟ تو ایک دن جناب فاطمہ الزہرا نے
اپنے بابا سے، نبیوں کے سردار سے، خاتم النبیین سے، شفیع المذنبین سے کہا بابا جان میں گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں. رسول خدا نے فرمایا میری بیٹی آپ یہ تسبیح پڑھتے رہنا، تمہیں ثواب بھی ملے گا، تمہاری تھکن بھی دور ہو جائے گی. بھائی تسبیح کون سی دی گا؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. اس کا نام بن گیا تسبیح ہے فاطمہ. اور تمام معصومین نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اپنے زانو جہاں سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہو زانوؤں کو حرکت دیے بغیر اسی تسبیح فاطمہ کو پڑھو. اب آؤ آیت کی طرف. اللہ نے کہا تھا نماز گناہوں سے برائیوں سے روکتی ہے اور ذکر اللہ سب سے افضل ہے، سب سے بڑا ہے. اور معصوم فرمائے نماز کے بعد فوراً یہ ذکر کرنا. بھائی یہ ذکر اللہ جو سب سے بڑا ہے اسی ذکر اللہ کو تسبیح فاطمہ اسی ذکر اللہ کو، یعنی یہ تسبیح فاطمہ ہے نا، یہی ذکر اللہ ہے، یہی اللہ کا ذکر ہے. اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی یہ تسبیح پڑھنا. وہ تسبیح بی بی فاطمہ کے نام سے منسوب ہو گئی، تسبیح ہے فاطمہ. اب دیکھیے جیسے تسبیح ہوتی ہے اس طریقے سے ہے جی، آدھے دانے ادھر ہیں آدھے اس طرف ہیں، کچھ نیچے درمیان میں، ایسے ہی ہے نا. یعنی دیکھیں تسبیح پڑھنے کا اب دیکھیے کیا مقام اللہ نے بنایا پڑھنے والے کا، کہ تسبیح جب پڑھنی شروع کی تو بھی بلندی سے، پڑھتے پڑھتے نیچے آیا، پھر پڑھتے پڑھتے اوپر گیا. پتہ تسبیح ہے فاطمہ وہ کمال ہے کہ کبھی مقام سے نیچے گرنے نہیں دیتی. یہ ہے تسبیح ہے فاطمہ. کب بلند مرد، جیسے نماز میں معراج ہے، سجدے میں جتنا جھکے بندہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. کہ یہی تسبیح ہے فاطمہ کا کمال ہے، جتنا پڑھو گے اتنا مقام بلند ہو جائے گا. اب یہ تسبیح ہے فاطمہ رہی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اب ہمارے معصومین سے پوچھا کہ یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز گناہوں سے برائیوں سے روکتی ہے، وہ ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے. یہ ذکر اللہ کون ہے؟ یہ ذکر اللہ کون ہے؟ نماز کو تو اللہ نے الگ کی نا، ذکر اللہ کی بات الگ کی. یہ ذکر اللہ کون ہے؟ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے، ہمارے مالک و سلطان نے، والی خراسان نے اپنے سینے مبارک پہ ہاتھ پھیر کے بتایا نحن ذکر اللہ، کہا وہ ذکر اللہ ہم ہی تو ہیں. اب کوئی یہ نہ کہنا جو سجدے میں رسول تھے پشت پہ امام حسین تھے تو حسین کے لیے رسول نے سجدہ روک دیا یا نماز روک دی. نہیں، پھر آیت پہ جاؤ، کیا کہا ذکر اللہ ہم ہیں، یہ 14 ذکر اللہ ہے، اور جو رسول کر رہے تھے وہ تھی نماز. اور آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ذکر اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے. بھائی جو سجدے میں تھا وہ تھا نماز، جو پشت پہ تھا وہ تھا ذکر اللہ. اسی لیے ذکر اللہ اکبر ہے. اکبر کے لیے صلوات کو روک کے رکھا کہ اصول اصل سے کچھ آشنا تو ہو جائے، ہے کون ذات ازل فیصلہ تو ہو جائے. کہا خدا نے محمد طویل کر سجدہ کیوں، نماز عشق حسینی ادا تو ہو جائے. درود پڑھے محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم، خدا کی قسم کیا مقام، جس بیوی کی تسبیح کا یہ عالم ہے اس بیوی کا خود کا مقام کیا ہوگا. دیکھیں نبیوں کا سردار، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید الانبیاء، محبوب خدا، اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر کے جاتے کہاں ہیں؟ کہ در سیدے پہ جاتے ہیں اور جا کہتے کیا تھے اپنی بیٹی سے، فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. بھئی بندے کو کمزوری محسوس ہو تو حکیم کے پاس جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. میں کہوں یا رسول اللہ دوا کھانا بھی تو سنت آپ نے بنایا ہے، آپ کو اگر کمزوری محسوس ہو رہی ہے آپ کسی حکیم کو دکھا لے، آپ کو شفا چاہیے، یہ در فاطمہ پہ کیوں آ گئے ہو؟ کہ
کہ تمہیں بتا رہا ہوں دوا چاہے کسی کی بھی کھانا شفا یہیں سے ملے گی. نبی نے ہمیں بتایا دیکھو دوا کھانا سنت ہے لیکن یہ دھیان رکھنا دوائی کسی حکیم سے لے لینا شفا انہی کے در سے ملے گی. میں نبیوں کا سردار ہو کے اس در پہ آیا ہوں. کیا کہہ رہے بیٹی سے میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو بی بی فاطمہ نے کیا جملہ فرمایا بابا جان میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. بھائی مثلا کوئی بندہ کہتے نا میاں بڑا پریشان چل رہا ہوں دعا کرنا بدلے میں کیا کہتے ہیں میاں اللہ آپ کو اللہ کی پناہ میں سونپتے اللہ آپ کی پریشانی دور کرے. بی بی فاطمہ نے بھی یہی کہا بابا جان آپ بدن میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں ہاں بیٹی میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. اب اللہ کی پناہ میں دے دیا بھائی قیامت تک پتہ نہ چلتا اللہ کی پناہ کہتے کسے ہیں. رسول نے کہا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو بیٹی نے جناب فاطمہ نے کہا بابا جان میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہوں. ادھر تو بی بی فاطمہ نے کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں. فوراً رسول نے فرمایا تو فاطمہ ایتینی بالکسائی یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمن والی چادر اڑا دو. میں کہوں جب اللہ کی پناہ میں دے دیا تو چادر کیوں مانگ رہے ہو. جب بیٹی نے کہہ دیا میں اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں اب یہ چادر اوڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ امت کو یہی تو بتانا ہے چادر فاطمہ کو ہی اللہ کی پناہ کہتے ہیں. کہ یہی تو سنت بتانی ہے یہی تو امت کو پیغام دینا ہے. میں نے کہا مجھے کمزوری ہے محسوس ہو رہی ہے. بیٹی نے کہا میں اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں اور میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے اپنی چادر اڑا دو کہ چادر فاطمہ ہی تو اللہ کی پناہ ہے. اب سوچو کہ 1,00,000 نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سمجھیں آپ کے مقام فاطمہ کیا ہے کہ 1,00,000 نبیوں کا سردار جو خود شفیع المذنبین ہے جو خود شفاعت کے مالک ہیں جو خود شفا دینے والے ہیں وہ جس کی چادر سے شفا طلب کرے اسے شریعت میں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اب دیکھیں عزیزان محترم عورت کو اللہ نے 3 مرتبے سے نوازا ہے. عورت کے لیے کیا کہتے بیٹی جب وہ بیٹی ہے اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. جب بیٹی جوان ہو گئی اس کی شادی ہو گئی اب شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے. اور جب وہ بیٹی شادی ہو گئی اب وہ ماں بن گئی تو شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے. دیکھیں یہ عام عورت کا مقام ہے. کیا باپ کے لیے رحمت ہے شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے بیٹوں کے لیے جنت ہے. یہ تو ہو گئی عام عورت. پھر بی بی فاطمہ کا مقام کیا ہونا چاہیے کب یہ دیکھو بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے نا. پہلے دیکھو باپ کون ہے باپ ہے رحمت للعالمین. شوہر کے لیے کیا کہ یہ آدھا ایمان ہے. پہلے شوہر دیکھ ایمان ہے کل ایمان. بیٹوں کے لیے کیا ہوتی ہے کہ جنت. پہلے دیکھ بیٹے کون ہے جنت کے سردار. اب سوچو جناب فاطمہ کا مقام کیا ہوگا. رحمت للعالمین کی رحمت کو جناب فاطمہ کہتے ہیں. کل ایمان کے ایمان کو جناب فاطمہ کہتے ہیں. جنت کے سرداروں کی جنت کو جناب فاطمہ کہتے ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اب دیکھیے کمال کی بات خدا کی پسند سنا ہے نا کہ رسول خدا کی نالین مبارک کو مولا علی اپنے ہاتھوں سے پیوند لگاتے تھے اور مولا علی کی نالین مبارک کو خود جناب فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے پیوند لگاتی تھی. اب کمال دیکھنا شب معراج رسول گئے عرش پر. اللہ کہہ رہا تھا حبیب نالین اتارنا نہیں اپنی نالین مبارک کے تلووں سے لگے ہوئے خاک کے ذروں سے میرے عرش کو محروم نہ کرو. میرے عرش کو محروم نہ کرنا.
یہ تھی نالین مبارک رسول خدا کی. اب سوچو جناب فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہوگا. بھئی یہ جناب فاطمہ الزہرا مولا علی کی نالین مبارک میں پیوند لگائے, مولا علی رسول خدا کی نالین مبارک میں پیوند لگائے. اب جب شب معراج رسول خدا گئے ہیں نا, سب سنتوں کے ایک پردہ تھا, ادھر رسول تھے ادھر کوئی تھا, جو بھی تھا کہتے لہجہ علی کا تھا, ہاتھ علی کا تھا. میں کہوں ادھر پردے کے ادھر ہے رسول خدا, پردے کے ادھر ہے علی مرتضیٰ, ادھر بھی نالین مبارک پہنے ہوئے ادھر بھی نالین مبارک پہنے ہوئے. بھئی کیا کہنے جناب فاطمہ الزہرا کے, جن ہاتھوں سے رسول خدا کی نالین مبارک کو مس کیا تھا وہ نالین مبارک پردے کے باہر رہی, جن نالین کو جناب فاطمہ نے مس کیا تھا. سبحان اللہ, وہ پردے کے ادھر رہی. اب اسی پہ سیدھے جی پردے کے ادھر کون تھا, ہم نے کہ جو بھی تھا اس سے بحث نہیں. دو بات سچ ہے, لہجہ بھی علی کا تھا, ہاتھ بھی علی کا تھا. اس پہ بحث ہے یہ خدا تھا یا بندہ, میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنی. علماء جانے ہمیں اتنا پتا لہجہ بھی علی کا تھا, ہاتھ بھی علی کا تھا. اب لوگ کہتے ہیں معنی شب معراج کے پردے میں جلی تھا, معنی شب معراج کے پردے میں جلی تھا. پھر میری بھی یہ ضد ہے کہ پردے میں علی تھا. بھئی جو پردے کے ادھر ہو ادھر نہ ہو اللہ نہیں ہوتا, اللہ ہر جگہ ہوتا ہے. اگر اللہ ہر جگہ تھا شب معراج بلائے کیوں تھا, وہیں زمین پہ نہ مل لیتا, وہ تو سب جگہ ہے. شب معراج کیوں بلا رہا, میں کہہ رہا ہوں معنی شب معراج پردے میں جلی تھا, لیکن میری یہ ضد ہے کہ پردے میں علی تھا. چل مانا کہ وہ اللہ تھا مگر مان نہ, لیکن اس وقت تیرا وہ اللہ میرے مولا کی شبیہ تھا. جملے پہ غور کرنا, میں نے کہا مانا تیرا وہ اللہ میرا نہیں, میرا اللہ کسی کی شبیہ نہیں بن سکتا, میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. جو کہتے ہیں نا وہاں اللہ تھا اس کے لیے کہہ رہا ہوں, ہمارا اللہ نہیں. ہمارا اللہ وہ ہے کہ جسے علی جیسا سجدہ کرے, جسے نبیوں کا سردار جھکے, وہ خدا ہے. اب یہ کیا ہے مقام فاطمہ خدا کی قسم, کہ رسول خدا بی بی فاطمہ کو چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے. لوگوں نے پوچھا سرکار آپ بیٹی کو پیار کرتے چومتے, آپ سونگتے کیوں ہیں؟ کہ فاطمہ کو تھوڑی سونگتا ہوں, پھر کہ میں تو جنت کی خوشبو سونگتا ہوں, میں اپنی بیٹی میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں. اب یہ ہے محمد مصطفیٰ اور بیٹی ہے جناب فاطمہ. ایک وقت وہ بھی آیا کہ دور تھا امام حسین کا, اب یہ اپنے وقت کا محمد بھی ہے, تو ان کی بیٹی اپنے وقت کی فاطمہ ہونی چاہیے. بھائی جسے دیکھ کر, جس بیٹی کو دیکھ کر رسول خدا سکون حاصل کرے وہ جناب فاطمہ الزہرا, تو امام حسین اپنے وقت کے محمد, یہ جس بیٹی کو دیکھ کے سکون حاصل کرے اسے جناب سکینہ کہتے ہیں. سکینہ خدا کسے کیا معنی سکینہ کی, سکون دینے والی, سکینہ یعنی سکون عطا کرنے والی. اور امام حسین کا خود کا جملہ ہے, امام حسین فرمایا کرتے تھے مجھے وہ گھر بہت اچھا لگتا ہے جس میں رباب اور سکینہ ہو, جس میں رباب اور سکینہ ہو. میں کہوں کہ ہمیں کوئی پریشانی طلب آتی ہے, ہمیں کوئی حاجت پیش آئے, ہم در حسین پہ جا کے شفا مانگتے ہیں. ہمارا دل پریشان ہو, اندر سے ہمارا دل پریشان ہو جائے, اطمینان نہ ہو, سکون نہ ہو, ہم در حسین پہ جا کے سکون حاصل کرتے ہیں. میں کہوں پوری کائنات جس کے در پہ جا کے سکون حاصل کرے اسے امام حسین کہتے ہیں. خود امام حسین جسے دیکھ کر سکون حاصل کرے اسے جناب سکینہ کہتے ہیں. کہ میں یوں کہوں کہ موت لکھا ہے جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو. شعیب بھائی توجہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں موت لکھا ہے جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو, جائے گا منزل مقصد پہ سفینہ لکھ دو, تو آئیں گے حضرت عباس مدد کرنے کو,
صرف طوفان کے سینے پہ سکینہ لکھ دو. درود پڑھے محمد عزیزان محترم. وہ سکینہ جسے امام حسین کہتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو نا وہ گھر بہت اچھا لگتا. عزادار ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسی اپنی سکینہ سے امام حسین کہہ رہے سکینہ سکینہ. وہ سکینہ جسے امام حسین دیکھ کے سکون حاصل کرتے تھے. کہتے تھے سکینہ میری لاڈلی میری بچی. سکینہ بار بار یہ کی جملہ کہتی تھی بابا بابا ہم وطن کب جائیں گے, بابا ہم وطن کب جائیں گے. اور بی بی سکینہ اسی ارمان میں رہ گئی کہ میں وطن کب جاؤں گی. یہ وہ مظلوم بی بی ہے جو وطن جا نہیں سکی. عزادارو یہ وہ مظلومہ بی بی ہے امام حسین کی یتیم بیٹی کی جو وطن جا ہی نہیں سکی. خدا کی قسم امام حسین کی شہادت کے بعد کتنا ظلم ہوا ہے علی کی بیٹیوں پر. خیمے جلنا شروع ہوئے. بی بی زینب نے آگے سید سجاد سے کہا سید سجاد تم وقت کے امام ہو, ہمیں یہ بتاؤ جب سر پہ چادر نہ ہو ہم اپنے بالوں کو کیسے چھپائیں, ہم اپنے چہرے کو کیسے چھپائیں. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جب چادر نہ ہونا تو چہرے کو بالوں سے چھپا لو. بی بی زینب نے طرف سے کہا سجاد پھر بالوں کو کیسے چھپائیں. سید سجاد نے کربلا کی خاک اٹھا کے بالوں میں ڈالو. عزادارو جملہ سننا. خیمے جلنا شروع ہوئے. تمام بیویاں خیموں سے باہر آ گئی. دیکھا سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی, سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی. سید سجاد نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں میں سکینہ کونے میں کھڑی ہوئی ہے. سید سجاد نے طرف کی بہن سکینہ خیمے جل رہے باہر کیوں نہیں جاتی. سکینہ نے طرف کے کہا بھیا سجاد تم نے تو کہا ہے نا کہ جب چہرے کو چھپانا ہو تو بالوں کو چہرے پہ ڈال لو. بھیا سجاد میرے بال ابھی چھوٹے ہیں, بھیا میں اپنے چہرے کو کیسے چھپاؤں گی. عزادارو وہ شام غریب عزادارو سید سجاد فرماتے تھے کہ میری بات سکینہ کی بات مجھے کبھی زندگی میں نہیں بھولے گی. سید سجاد کہتے تھے میں جنت میں بھی چلا جاؤں میری آنکھوں کا لہو نہیں رکے گا. کہتے کیا بات ہے. کہتے سکینہ نے میرے قریب آ کے کہا شام کے بازار میں کہتے بھیا سجاد شمر سے کہہ دو مجھے تماچا مار لے تازیانہ نہ مارے. بھیا میں تازیانہ برداشت نہیں کر پاتی. سید سجاد کہتے میں اتنا مجبور تھا میں اپنی بہن کو تماچوں سے نہیں بچا سکا. عزادارو شام کے زندان میں سنتے ہو زندان کیسا تھا. 4 دیواری جس پہ چھت نہیں تھی. دن میں دھوپ کی تپش بھی سکینہ پہ پڑتی تھی اور رات کی اوس بی سکینہ پر. عزادارو وہ بی سکینہ جو شام کے زندان میں رو رو کے بابا کو یاد کرتی تھی. ایک دن امام حسین کو خواب میں دیکھا. بی سکینہ روتی ہوئی جاگی. کہتی پھوپھی اماں میں نے دیکھا میرا بابا مجھے لینے آیا ہے. پھوپھی اماں میں نے دیکھا میرا بابا یہیں کہیں ہے. تمام بیویوں نے رونا شروع کیا. یزید نے دیکھا رونے کی آواز کس کی ہے. شمر ملون کہتا سکینہ رو رہی ہے. کہتا کون سکینہ. کہتے حسین کی بیٹی رو کیوں رہی ہے. کہتا کہ اسے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے, اسے اپنے بابا حسین کے پاس جانا ہے. شمر ملون کو حکم دیتے ملون یزید کہتے کہ جاؤ حسین کے سر تشت میں رکھو سکینہ کے سامنے لے کے جاؤ. خدا کی قسم جملہ سننا. شمر ملون نے کٹا ہوا سر امام حسین کا تشت میں رکھا, اس پہ ایک کپڑا ڈالا, سکینہ کے پاس لے کے گیا. سکینہ نے طرف دیکھا مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے پانی نہیں چاہیے, مجھے میرے بابا سے ملا دو. اب جو کپڑا ہٹایا دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر. سکینہ نے طرف کہا بابا جان
جس وقت آپ رخصت ہوئے تھے یہ چہروں پہ زخم تو نہیں تھے بابا جان، یہ کٹا ہوا ہونٹ نہیں تھا۔ عزادار و سکینہ تڑپ کے تھی بابا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ کٹے سر نے ہوا میں پرواز کی، بی بی سکینہ کی باہوں میں آئے۔ بی بی سکینہ روتی روتی شام کے زندان میں چپ ہو گئی۔ سید سجاد نے سکینہ کی طرف دیکھ کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ